الرحمن الرحیم۔ واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 195، اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ان دونوں بوڑھوں نے استافت کو ایسا اعزاز اور احترام دیا جیسے وہ شاہی خاندان کا فرد ہو۔ انہوں نے اس مصری بدھو کو اسی مکان میں الگ کمرہ نہ دیا بلکہ ایک مکان میں اس کے سونے کا انتظام کیا۔ اسے اس مکان میں لے گئے جہاں وہ مکان خاصا خوبصورت، صاف ستھرا اور ہر طرح سے آراستہ تھا۔ موسم ایسا تھا کہ اس کے لیے پلنگ صحن میں بچھایا گیا۔ اسے اس مکان میں چھوڑ کر دونوں بوڑھے شب بخیر کے آئے۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر ملازمہ آئی۔ اسے کہا کہ وہ کسی بھی چیز کی کمی محسوس کرتا ہو تو بتا دے۔ استافت نے اس ملازمہ کے ساتھ بڑی شفقت سے باتیں کی۔ ملازمہ نے ایسا انداز اختیار کر لیا جیسے وہ اس کی خدمت میں فخر محسوس کر رہی ہو۔ وہ ذہنی طور پر خاصی ہوشیار بلکہ چالاک معلوم ہوتی تھی۔ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، ملازمہ نے کہا۔ جو دل میں آتا ہے وہ ضرور کہو، استافت نے اپنے مخصوص زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ بات بری ہوئی تو بھی برا نہیں مانوں گا۔ آپ نے شاید اپنے میزبان کی نوخیز بیٹی کی ایک جھلک دیکھی ہوگی، ملازمہ نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ وہ آپ کے آگے شراب رکھنے گئی تھی۔ وہ اس وقت سے بے چین ہے اور تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھنا چاہتی ہے۔ کیا آپ اسے یہاں آنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کیا وہ فوراً آنا چاہتی ہے؟ استافت نے پوچھا۔ نہیں آقا، ملازمہ نے جواب دیا۔ وہ تنہائی کی ملاقات چاہتی ہے اور اس وقت آئے گی جب سب سو جائیں گے۔ میں آپ کو صحیح بات بتا دیتی ہوں، وہ تو آپ پر مر مٹی ہے۔ اسے آنے کی اجازت دے دیں ورنہ بہت مایوس ہوگی۔ میں جانتا ہوں اس لڑکی کا نام کرسٹی ہے، استافت نے کہا اور پوچھا۔ کیا تمہارے آقا کی اور بھی کوئی بیٹی ہے؟ کرسٹی دراصل میرے آقا کی سگی بیٹی نہیں، ملازمہ نے کہا۔ یہ تو ملک شام کی رہنے والی ہے، یہاں پر اس طرح پہنچی تھی کہ شام میں جب جنگ جاری تھی تو کرسٹی کا باپ اور بھائی جو اسے چھوڑتے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ کرسٹی پہلے ہی بھاگ کر گرجے میں جا چکی تھی۔ اس کی ماں کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور وہ اپنی اس بیٹی سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک مسلمان اسے لے اڑا۔ کرسٹی کو اس گرجے کے پادری نے اپنی پناہ میں لے لیا اور جب روم کی فوج وہاں سے پسپا ہوئی تو وہ پادری بھی فوج کے ساتھ وہاں سے نکل آیا۔ کرسٹی اس کے ساتھ تھی۔ فوج نے پادری اور کرسٹی کو اپنے ساتھ رکھا اور کچھ عرصے بعد یہ دونوں مصر آ پہنچے۔ وہ پادری کرسٹی کو کسی اچھے گھر کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ میرے آقا کو پتہ چلا۔ اس نے کرسٹی کو گرجا میں جا کر دیکھا اور اسے لڑکی ایسی معصوم لگی کہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا اور سگی بیٹی بنا لیا۔ اب آقا اس کی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن لڑکی نے کہہ دیا ہے کہ اسے جو آدمی اچھا لگے گا اس کے ساتھ شادی کرے گی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں نہ لڑکی پر پابندی ہوتی ہے نہ لڑکے پر۔ ہماری ہر شادی اپنی پسند اور محبت کی ہوتی ہے۔ کرسٹی کو کئی نوجوانوں کی محبت کے پیغام ملے اور کئی نوجوانوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، لیکن کرسٹی نہ جانے کس قسم کے آدمی کو پسند کرے گی۔ وہ کہتی ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ کسی ہم عمر کے ساتھ شادی کرے گی، وہ تو کسی ادھیڑ عمر آدمی کو بھی پسند کر لے گی بشرط یہ کہ وہ آدمی اس کے معیار پر پورا اترتا ہو۔ میں تو اسے عجیب لڑکی کہوں گی، ہو سکتا ہے اسے آپ ہی اچھے لگے ہوں۔ استافت کو تو یوں لگا جیسے اس کے وجود میں ہوا بھر گئی ہو اور وہ فضا میں اڑ رہا ہو۔ اس نے ملازمہ سے کہا کہ وہ کرسٹی سے کہہ دے کہ وہ اس کے انتظار میں جاگتا رہے گا۔ ملازمہ چلی گئی۔ استافت دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی، لیکن کرسٹی کا انتظار اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ کبھی تو وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا کہ اتنی حسین اور نوخیز لڑکی اس کے پاس آ رہی ہے، اور کبھی اسے یوں محسوس ہونے لگتا جیسے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو رہا ہے یا وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اسے اپنے متعلق معلوم تھا کہ وہ خوبرو آدمی ہے۔ وہ تو تھا بدھو، لیکن اس کا رنگ کالا یا سانولا نہیں بلکہ بڑا صاف اور کھلا ہوا رنگ تھا۔ اگر وہ سیاہ روح ہوتا پھر اس کا یہ شک بجا ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو رہا ہے، اور اتنی حسین اور جمیل لڑکی اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ چاندنی بڑی صاف اور سفید تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چاند ایک مقام پر رک گیا ہے اور رات آگے بڑھ ہی نہیں رہی۔ وہ انتظار کی اذیت برداشت کرتا رہا اور آخر دروازہ بڑی آہستہ سے کھلا۔ استافت کا انگ انگ بیدار ہو گیا۔ کرسٹی اس طرح دروازے کے اندر آئی جیسے ہوا کا ہلکا سا جھونکا آیا ہو۔ استافت نے چاہا کہ وہ دوڑ کر کرسٹی کو بازوؤں میں سمیٹ لے اور اسے اٹھا کر وہاں سے بھاگ جائے اور اپنے خیمے میں جا دم لے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا۔ کرسٹی آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی۔ وہ جب استافت کے قریب پہنچی تو استافت نے اسے پلنگ پر
پر بٹھا لیا اور اس نے بازو لمبا کیا کہ کرسٹی کو بازو میں لے کر اپنے قریب کر لے، لیکن کرسٹی پیچھے کو سرک گئی۔ کیوں؟ استافت نے کہا، خطرہ مول لے کر آئی ہو اور شرم و حجاب کا یہ عالم، پہلے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کرسٹی نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، میں وقتی سکون اور لذت کے لیے نہیں آئی، ساری عمر کے ساتھی کی تلاش میں آئی ہوں۔ آپ کو اب دیکھ کر میرے دل سے آواز اٹھی ہے کہ یہ ہے وہ شخص جس کے انتظار میں گھڑیاں گن رہی ہوں۔ میں تو ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، لیکن یہ سوچ لو کرسٹی، استافت نے کہا، میری ایک بیوی اور 2 بچے ہیں۔ کیا ایسے آدمیوں کی کمی ہے جنہوں نے 4 4 5 5 اور بعض نے اس سے زیادہ بیویاں رکھی ہوئی ہیں؟ میں تو آپ کی داشتہ بننے کے لیے بھی تیار ہوں اور آپ کی بیوی کی لونڈی بھی بن جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، میں تمہاری ہر شرط پوری کروں گا۔ استافت نے کہا، ایک نہیں تم 100 شرطیں زبان پر لاؤ، میں جان پر کھیل کر ہر شرط پوری کروں۔ استافت نے بھولے سے بھی نہ سوچا کہ وہ 40 سال سے کچھ زیادہ عمر کا آدمی اور دور دراز صحرا کا رہنے والا پسماندہ بدو، اتنی حسین اور نوخیز لڑکی جو اس پر مر مٹی ہے اور اپنی شرط صرف اس کے آگے رکھ رہی ہے، یہ کوئی دھوکہ اور فریب ہی نہ ہو۔ استافت پر پہلے شراب کا نشہ طاری تھا، اس میں کرسٹی کا نشہ شامل ہو گیا اور استافت خواب و خیال کی بڑی ہی حسین وادی میں جا نکلا۔ کرسٹی نے اپنے متعلق وہی بات بتانی شروع کر دی جو ملازمہ پہلے سنا گئی تھی، فرق صرف یہ تھا کہ ملازمہ نے سپاٹ سے لہجے میں بات مختصر کر کے سنائی تھی اور کرسٹی کا انداز جذباتی تھا اور وہ تفصیلات سنا رہی تھی اور اس کی آواز جذبات کی شدت سے بھر جاتی تھی۔ اس دوران استافت نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، لیکن کرسٹی نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مجھے میرا باپ واپس نہیں مل سکتا، کرسٹی نے ساری بات سنا کر کہا، مجھے بھائی واپس نہیں مل سکتا اور مجھے وہ پیاری ماں بھی واپس نہیں مل سکتی جسے مسلمان زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن مجھے پوری امید ہے وہ شخص ضرور ملے گا جو ان سب کا انتقام لے گا، میرا جلتا ہوا سینہ ٹھنڈا کر دے گا۔ میں اپنے حسن اور اپنے اس جسم کی لطافت اس شخص کی گود میں ڈال دوں گی، خواہ وہ کوئی کالا کلوٹا اور بھدا بدصورت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ آپ جیسا خوبرو اور طاقتور انسان مجھے مل گیا ہے اور میرے دل نے اسے قبول کر لیا ہے۔ صرف ایک بات بتا دو کرسٹی، استافت نے پوچھا، کیا تمہاری شرط یہ ہے کہ میں پہلے تمہارے ماں باپ اور بھائیوں کا انتقام لوں اور اس کے بعد تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ ہاں، کرسٹی نے جواب دیا، میری شرطیں یہی ہیں، اگر آپ تھوڑے سے عرصے میں میری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو میں اپنی محبت قربان کر دوں گی اور پھر کبھی آپ کی صورت بھی نہیں دیکھوں گی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ میری پہلی اور آخری محبت ہیں، ایسی محبت مرا نہیں کرتی جو اچانک کسی کو صرف ایک نظر دیکھنے سے دل پر قابض ہو جاتی ہے۔ استافت کی جذباتی حالت کچھ اس طرح ہو گئی تھی کہ وہ کرسٹی کی باتیں اتنے زیادہ دھیان سے نہیں سن رہا تھا جتنے دھیان سے اس کے چہرے اور سراپا کو دیکھ رہا تھا۔ چاندنی سیدھی کرسٹی کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اس چاندنی میں کرسٹی کی آنکھوں کی چمک میں ایسا طلسم تھا جس نے استافت کو بحال کر دیا تھا۔ وہ تو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں رکھے ہوئے تھا، کرسٹی کی طرف سے ذرا سا اشارہ بھی ملتا تو استافت اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیتا اور کہتا کہ باقی عمر وہ کرسٹی کو اپنے سینے سے لگائے گزار دے گا۔ آخر وہ بے تاب ہو گیا۔ کرسٹی، استافت نے التجا کے لہجے میں کہا، تم میرے وجود میں جو آگ لگا دی ہے یہ مجھے راغ کر دے گی۔ اگر شادی پہلے ہو جائے تو مجھے نیا حوصلہ اور تر و تازہ ولولہ ملے گا، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ نہیں، کرسٹی نے سر زور زور سے ہلاتے ہوئے کہا، میں شادی کی زنجیر میں جکڑ گئی تو پھر رہائی مشکل ہو جائے گی۔ میں مرد کی فطرت سے واقف ہوں، پہلے میری شرط پوری کریں۔ استافت کی حالت اب اس پیاسے انسان جیسی ہو گئی تھی جو پیاس سے مرا جا رہا ہو اور پانی اس کے سامنے پڑا ہو لیکن پی نہ سکتا ہو۔ کبھی تو کرسٹی اسے سراب کی طرح نظر آتی تھی جس تک پہنچنے کے لیے صحرا تو نورت چلتے ہی جاتے ہیں اور آخر گر پڑتے ہیں اور ریت ان کی زندگی کی نمی چوس لیتی ہے۔ اچانک اسے خیال آ گیا اور وہ بیدار ہو گیا۔ ایک بات تو تم نے بتائی ہی نہیں، استافت نے کہا، میں تمہارے ماں باپ اور بھائیوں کا انتقام کس طرح کس سے انتقام لوں گا؟ آپ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، کرسٹی نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہیں کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آپ کے ساتھ دوسرے قبیلوں کے سردار بھی ہوں گے، انہیں بھی کہیں کہ اپنے قبیلے کے آدمیوں کو یہاں سے غائب کرنا شروع کر دیں اور وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے لشکر سے نکلتے جائیں۔ یہ کام ایسا ہے جو ذرا آہستہ آہستہ ہوگا۔ ایک کام آپ فوراً کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ اس لشکر کے سپہ سالار کو قتل کر دیں۔ سپہ سالار کا قتل ممکن نہیں، استافت نے کہا، وہ اس لیے کہ سپہ سالار کو اس کے محافظ
اپنے حصار میں لیے رکھتے ہیں، وہ رات جس خیمے میں سوتا ہے اس خیمے کے ارد گرد محافظ موجود اور بیدار رہتے ہیں۔ میں دوسرے سالاروں کو قتل کر سکتا ہوں، تم ایک سپہ سالار کی بات کرتی ہو، میں اتنے سارے سالاروں کو مار دوں گا اور مرواؤں گا ایسے طریقے سے کہ پکڑا نہیں جاؤں گا۔ سالاروں کا قتل اس لیے آسان ہے کہ وہ لڑائی کے دوران ہر طرف بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں اور کسی بھی گھمسان کے معرکے میں انہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگر 2-3 سالار قتل ہو گئے تو مسلمان بہت کمزور ہو جائیں گے، اور میں دوسرا کام یہ کروں گا کہ اپنے قبیلے کے آدمیوں کو وہاں سے نکالوں گا اور واپس بھیجنا شروع کر دوں گا۔ یہی کام کر دیں، کرسٹی نے کہا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ کریون کے ارد گرد کی زمین مسلمانوں کا قبرستان بن جائے اور ان کی عورتیں رومی فوج کے قبضے میں چلی جائیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں یہاں آپ کے پاس آئی تھی۔ کرسٹی اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ استافت کو یوں لگا جیسے اس کا دل اس کے سینے سے نکل کر کرسٹی کے قدموں میں جا پڑا ہو۔ کرسٹی دروازے تک پہنچ کر پیچھے کو مڑی۔ میں انتظار کروں گی، کرسٹی نے کہا اور دروازے میں سے نکل گئی۔ استافت کی نظریں دروازے پر لگی رہیں۔ اسے تو جیسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ نو خیز کلی اتنی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی ہے۔ وہ تو یوں آئی اور گئی جیسے بجلی چمک کر پھر اندھیرا کر گئی ہو۔ یہ ایک احساس تھا جو استافت کو بے حال کر گیا۔ وہ کرسٹی کی شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کس نمبر 196 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔